بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ کو سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبصورت جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے، یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداواری ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا، میں چاہتا ہوں غلہ کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کا کام بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرہ سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصہ کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی
جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلہ کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کے عوض دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم غلہ لے کر آئیں گے ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے۔ بیٹوں نے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو بحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گھر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازہ سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا، اس غلہ میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلہ والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرا لیا ہے۔